قرآن پاک میں یہی آیت مبارکہ شروع میں میں نے تلاوت کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دے، او يَقْتُلُوكَ، قتل کر دے، او يُخْرِجُوكَ، جلا وطن کر دے، وَيَمْكُرُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں کفار چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر فرما رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک جو سبب بڑی بات آگے، پہلی بات یہ کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ، اور پھر وطن بھی ہو خانہ کعبہ، جس کو تعبیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس اللہ کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہوگی، میں اور آپ پر کوئی بھی اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے خانہ کعبہ کو دیکھتے اور فرماتے ما احسن بیت ربی، میرے رب کا گھر کتنا ہی خوبصورت ہے، اگر یہ قوم کو یہ مجبور نہ کرتی کبھی میں اللہ کے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ میرے محبوب کے دل میں محبت ہو تو صرف اور صرف میری۔ سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ فرما رہے ہیں کسی بھی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایک ہی دل ہے ہر شخص کے پہلو میں، جب دل ایک ہے تو محبت بھی ایک ہی ہوگی، یا اللہ کی یا غیر اللہ۔ میرے اور آپ کی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کے اللہ کی بھی محبت ہے، غیر اللہ کی بھی محبت ہے، دین بھی ساتھ، دنیا بھی ساتھ، ہر چیز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ محبت صرف ایک کی ہوگی اور وہ بھی اللہ کی ہوگی یا غیر اللہ کی ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ ہر کام میں ہر معاملے میں اللہ کے اطاعت کو ترجیح دے گا، اور جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہے وہ پھر ہر کام میں ہر معاملے میں غیر اللہ کو ترجیح دے گا، دنیا کا مفاد دیکھے گا۔ میں اور آپ ایسے ہی کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف دنیا کا مفاد، اپنا مفاد، اپنا مطلب دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کسی مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا پھر جب بھی آتے ہو مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آ جائے کرو۔ میں اور آپ مسجد میں بھی آتے ہیں اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، مانگنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے ملنے کے لیے نہیں آتے۔ میرا اور آپ کا یہاں آنا بھی اپنا فائدہ ہے، اللہ سے ملاقات تو یہ فرض ہے ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بھی ایک دن اللہ کا فیصلہ یہ تھا اس دل میں جو وطن کی محبت ہے وہ بھی نہ رہے، صرف اللہ کی محبت۔ یہی وجہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ کے چہرے کو دیکھا ایک جملہ ارشاد فرمایا لو كنت اتخذت خلیلا لاتخذت خلیلا ابا بکر، اے ابو بکر اگر دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر میں تجھے اپنا محبوب بناتا، لیکن میں نے دنیا میں کسی کو اپنا محبوب نہیں بنایا کیونکہ میرا محبوب صرف ایک اللہ ہے، میں نے اللہ سے حقیقی محبت کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں۔ ایک تو یہ سفر ہجرت میں راز ہے، اور دوسرا راز ایک عزت ہوتی ہے خاندان میں، کنبہ قبیلہ برادری میں، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، یہ ساری عزتیں عارضی فانی۔ ایک وقت تک عزت ہے خاندان میں، کنبہ قبیلہ برادری میں، ایک وقت تک عزت ہے جب تک پیسہ ہے، جب تک عہدہ ہے، منصب ہے، عہدہ منصب ہٹنے کی دیر عزت ختم، مال ختم ہونے کی دیر عزت ختم۔ اپنے گھر کو دیکھ لیجئے، حقیقی اولاد ہے، جس دن آپ نے اپنی حقیقی اولاد کے ہم اپنی جائیداد کر دی بس پھر ہر چیز آپ کی ختم، صرف عزت نہیں، ہر چیز ختم۔
یہ دور ایسا پر بھی کرنا ہے. جن جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے وہ آج تک بھوکے طرح گیا کہ اولاد کو زندگی میں جائیداد ان کے نام کرتی, اب وہ ذرا بھوکے طرح. اللہ رسول کا حکم کیا ہے کہ جائیداد تقسیم ہوتی ہے وفات کے بعد, زندگی میں نہیں. جب ہم زندگی میں اپنے ہاتھ پہ دبا لیں گے تو پھر نقصان ہی اٹھائے گی. تو یہ عارضی عزت اور اصل عزت کیا ہے؟ وہ جو خالص اللہ کی طرف سے ہو, اللہ کے لیے ہو. اللہ چاہتے یہ تھے کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو یمین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بڑا ہوا والدہ بھی وفات پا گئی, سارا ختم. اور کچھ بڑا ہوا دادا جان بھی فوت ہو گئے, یہ بھی سارا ختم. اور جب 50 سال کے ہوئے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات, آپ کے چچا جان حضرت ابو طالب کی بھی وفات. کنبہ قبیلہ برادر رشتہ دار سب کے سب آپ کے دشمن. اب اس وقت صرف اور صرف ایک ہی سہارا تھا اور وہ ہے اللہ کا ساتھ. اللہ یہ میسیج دینا چاہتے تھے سفر ہجرت سے کہ عزت حقیقی دینے والا اللہ ہے. والدہ بھی نہیں, والد بھی نہیں, دادا بھی نہیں, کنبہ قبیلہ برادر رشتہ دار سب آپ کے وہ خالق, یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو اپنے وطن سے نکالنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حقیقی عزت دینے والا اللہ ہے. اور وہ اللہ ایسی عزت دے گا, ایسی عزت اللہ نے دنیا میں آپ سے کے سوا کسی کو عطا نہیں کرے. ایک یہ راز تھا. تیسرا راز اللہ کا فیصلہ یہ تھا, جس طرح میں نے مکہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک غیر ذی زرع. ایسی وادی تھی کہ چٹیل میدان, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا. کوئی شخص وہاں جانا, وہاں رہنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ نے اس وادی کو ایسے آباد کیا آج دنیا میں تازہ چیز نہیں ملتی جو تازہ فریش چیز وہاں مکہ میں ملتی ہے, اور دنیا کی ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے. اور رونق دیکھیے, انسانیت کا ٹھاٹھا پاتا سمندر دیکھیے, وہ الگ بات. اب اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ جس طرح مکہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے آباد کیا ہے, تو وہ وادی جس کو یثرب کہا جاتا ہے, یثرب کے معنی بیماریوں کا گھر, مصیبتوں کا گھر, پریشانیوں کا گھر. مدینہ میں پہلے یثرب کہا جاتا تھا, اور یثرب پریشانیوں, مصیبتوں, پریشانیوں کا گھر کہا جاتا تھا. ساری کی ساری بیماریاں وہاں, مصیبتیں, پریشانیاں وہاں. وہاں کے لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پہ امن ہوگا, یہاں پہ سکون ہوگا, یہاں بیماریوں کا, پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. یہ کائنات کی سب سے پرامن پرسکون جگہ ہوگی. انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ بھیجا, نام بدلا, اور وہ کائنات کی سب سے پرامن پرسکون جگہ بنا دی. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہے جب وہ امن پا گیا. اسی لیے علماء نے لکھا عبادت گزاروں کے لیے, عابدوں کے لیے تو مکہ افضل ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے مدینہ افضل ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ جگہ, زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ٹکرا رہا, وہ حصہ مکہ کا عرش معلی سے بھی افضل و اعلیٰ و ارفع. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ.
تو یہ راز ہے، تین میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس سفر ہجرت کے یہ تین راز تھا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما